الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الحديث النبوي الشريف. تو فی میں 40 نوویہ کا ہمارا یہ انشاءاللہ 9واں لیکچر ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 10 سے لے کر 12 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ 40 نوویہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارے لیے علم حدیث اور جملہ علوم اسلامیہ کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنائے، آمین۔ چلتے ہیں اپنے حدیث کی طرف۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سی حدیث ہے، اس کا متن، عربی متن، اس کا ترجمہ، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے متعلق جانیں گے اس میں ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے حدیث نمبر 10 ہے، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی مومنوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے: اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ، اچھے عمل کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا دوسری آیت میں: اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاک چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ کھاؤ۔ یعنی گویا ان دونوں آیات میں ایک ہی حکم ہے، پہلے میں رسولوں کو حکم ہے، دوسرے میں عام مومنین کو حکم ہے۔ اور یہی بات ہے جو اس حدیث کی شروع میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو وہی حکم دیا ہے جو کچھ مومنوں کو دیا ہے، یا مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو عام طور پر دیا ہے۔ اگر شاہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، یعنی بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے: اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب۔ یعنی دعا کے اندر بہت زیادہ محو دعا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اس کی غذا بھی مال حرام سے ہے۔ یعنی اس کا جو کھانا پینا عام طور پر ہے، وہ جو پروان چڑھا ہے، وہ بھی مال حرام سے ہے۔ پھر ایسے انسان کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انتہائی اہم فرمان ابو ہریرہ کی حدیث۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعارف یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اگرچہ کہ یہاں مختصراً ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن، آپ کے والد کا نام صخر تھا، جبکہ ابو ہریرہ آپ کی کنیت تھی، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی کا بچہ رہا کرتا تھا۔ آپ کی جو آستین ہے اس کے اندر وہ کافی چونکہ بڑی تھی، تو اس کبھی کبھی وہ اس کے اندر بھی گھس جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ابو ہریرہ فرمایا کہ اے بلی والے، اور اس وجہ سے آپ کا یہ کنیت آپ کے نام کے ساتھ زیادہ غالب آ گئی، اور یہی نام مشہور ہو گیا، یہی کنیت آپ کے لیے بطور نام مشہور ہو گیا۔ جناب ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ طائف کے شہر میں یا طائف شہر میں آباد تھا، اور آج بھی ہے۔
آپ 7 ہجری میں ایمان لائے. آپ ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی والدہ کو مومنوں کے لیے محبوب بنائے. اور یہ وجہ کہ ہم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس عظیم ہستی سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے جنت کے اندر. جناب ابو ہریرہ سے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مروی ہے. آپ مدینہ کے قائم مقام گورنر بھی رہے ہیں. آپ ایک مجاہد، عالم، مفتی، فقیہ امت، سنت نبوی کے شہدائی، زاہد اور عابد شخصیت، علم کے بہت زیادہ پیاسے اور ایک انتہائی منتظم انسان تھے. اپنے 57 ہجری میں یہی مدینہ میں وفات پائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کا بنیادی موضوع کیا ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس کا بنیادی موضوع دراصل حلال کی تلقین ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک حلال اشیاء کھانے کا حکم دیا ہے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا ہے، اور یہی حکم رسولوں کو بھی، اپنے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور نیز مومنوں کو بھی دیا ہے. اس حدیث کا بنیادی موضوع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کو پسند فرمایا اور اس لیے اس کا حکم بھی دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر حرام کا عمل کو، ہر حرام کام، عمل اور کمائی کو ناپسند فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پاک ہیں. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، یہ اس کا نام ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور وہ پاکیزہ اشیاء کو ہی پسند فرماتے ہیں. یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے. 40 نویہ کا جیسے کہ یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ان احادیث کا بیان ہے جو کہ اپنے اندر ایک بہت زیادہ معنی لیے ہوئے ہیں. اسلام کی بنیادی جو باتیں ہیں اور بنیادی قواعد ہیں ان کے اوپر مبنی یہ احادیث ہیں. ان میں سے یہ ایک بہت اہم حدیث ہے. اس میں حلال و پاکیزہ اشیاء اپنانے، حرام اور ناپاک اشیاء سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس طرح اس حدیث کے اندر قرآن کریم کی آیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں ان تمام لوگوں کو ایک عبرت گویا ان کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو رشوت، سود، ناجائز تجارت، دھوکہ دہی اور جھوٹ پر مبنی کمائی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ پھر یہ بھگتتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے کوئی اچھے عمل قبول نہیں ہوتے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت سفر میں انسان کی دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا. لیکن حرام کھانے اور کمانے والا اس نعمت سے محروم رہتا ہے، جیسے کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اس شخص کی کوئی بھی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا پینا ہی حرام کا ہو. اللہ المستعان. اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ذکر ہوا ہے، الطیب یا طیب. ان اللہ طیب، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے طیب، یعنی پاک، یعنی وہ ہر قسم کے عیب، نقص سے پاک ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں طیب اور پاکیزہ ہے. کسی قسم کا عیب اور نقص اس کی ذات میں نہیں ہے. اور اس بات کا بہت زیادہ ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ سب عیب کی ایک چیز ہے، کسی پر ظلم کرنا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں انسان کی کہی ہوئی باتیں ہوں، چاہے وہ انسان کے کرے ہوئے اعمال ہوں، یا پھر وہ صدقات اور زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں میں پاکیزہ چیزیں قبول فرماتے ہیں. اگر انسان کے اقوال پاکیزہ نیتوں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح انسان کے اعمال جو ہیں اگر ان کے پیچھے اچھی نیت نہیں ہوگی پاکیزہ تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اگر انسان لاکھوں روپے بھی خرچ کر لے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی، پاکیزہ نیت نہیں ہوگی، تو وہ نہیں قبول ہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی اللہ رب العزت کی راہ میں دینے والا وہ صدقہ یا زکوٰۃ یا وہ پیسے اگر وہ حلال کی کمائی کے نہیں ہوں گے تو بھی وہ قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح اعمال میں بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو اور اقوال کو قبول فرماتے ہیں جو
شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہی پاکیزہ چیزیں ہوں گی جو اس کو قابل قبول ہوں گی۔ اسی طرح اقوال اور اعمال میں اگر شرک ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو وہ پاک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح صدقات کے اندر اگر سود، رشوت، جوا، لاٹری، چوری اور غصب، یعنی لوگوں کا مال چھین کے اگر کسی انسان نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا اور اس کو وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو ایسے حرام طریقے سے حاصل کردہ مال کی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے شخص کا مال یا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہی ہے جو ساری مخلوق کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ نبی ہوں یا وہ امتی ہوں یا وہ ادنا ہوں یا وہ اعلیٰ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان سب کے لیے احکام اور قانون میں کوئی فرق نہیں۔ اگر عوام کو عبادت اور نماز کا حکم ملا ہے تو وہی انبیاء، صلحاء، اولیاء کو بھی دیا گیا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے اس امت میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزاد ہے، وہ چاہے تو نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اور وہ غاروں میں بیٹھے رہیں اور وہ مراقبے میں بیٹھے رہیں 40 سال، اور ان کی جو ان کے ذمہ فرائض دینیہ ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی اس بات کا رد ہوتا ہے کہ چاہے وہ نبی ہوں کوئی شخص یا وہ امتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یکساں احکام دیے ہیں۔ بعض امور میں اگرچہ کہ تخصیص ضرور ہے، لیکن جو عام احکام ہیں مثلا عبادت وغیرہ کا حکم، تو یہ سب کو دیا گیا۔ اور تخصیص بھی وہیں آتی ہے، یعنی ایک اسپیشل حکم وہیں پر آتا ہے جہاں پر خود قرآن کی طرف سے یا حدیث کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کیٹیگری کے لیے ہے یا اس کے اندر تخصیص ہے بعض لوگوں کی۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو جس طرح پاک، طیب اور حلال کھانے کمانے کا حکم دیا گیا، تو عوام کے بھی، یعنی ان کی امتوں کو بھی یہی، ان کے پیروکاروں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ حرام اور خبیث سے بچے رہیں۔ اس حدیث میں ہمیں دعا کی قبولیت کے چند اسباب بھی ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے لمبا سفر، یا اگر سفر لمبا نہ بھی ہو تو بھی وہ دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری اولاد کے لیے والد کی دعا۔ اور اس حدیث میں دیکھیے جہاں تک پہلی بلکہ دوسری کیٹیگری کا تعلق ہے، مسافر کی دعا، تو وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے انسان کے اندر لاچاری اور عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی حالت رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث میں دوسری قبولیت دعا کا جو سبب ہے وہ یہ ہے، انسان دعا کے سفر کے اندر عام طور پر لباس اور شکل و صورت کے اندر بہت زیادہ پراگندہ حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہوتا، اس کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے سفر کے اندر اس کو جو کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے اس کا حالت بھی صحیح نہیں ہوتی، اور اس حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید رحم فرماتا ہے اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی۔ اور اسی طرح تیسرا سبب ہے دعا کی قبولیت کا، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی قبولیت کا بھی سبب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت حیا دار ہے، بہت زیادہ حیا اس کو آتی ہے، اور نہایت کریم ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ ان کو انہیں خالی اور نامراد واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا آسمانوں کی طرف ہیں، بلند ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوى، کہ بلا شبہ رحمان اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر بلند ہے، وہ اپنے بندوں سے بلند آسمانوں کے اوپر ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلا شبہ وہ بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا ان کو ان ناموں کے واسطے سے پکارو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، یعنی ان کو واسطہ بنانا اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا۔ جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ وہ شخص یا رب کہہ کر پکار رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، یعنی اس کا جو وصف ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ہر شخص کو، ہر چرند پرند کو، ہر جاندار کو، ہر زیرو کو رزق دینے والا، پالنے والا، یہ اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا وہ اس کے اندر وسیلہ دے رہا تھا، واسطہ دے رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اسماء، اس کی خوبصورت اسماء، نام اور اس کی بہترین صفات کا واسطہ دے، وسیلہ دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کو اسی چیزوں کے واسطے یا وسیلے دینے چاہیے اپنی دعا میں جس کی طرف شریعت نے آگاہی کی ہے، جس کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک اور سبب بھی بیان ہوا ہے، وہ ہے دعا میں اصرار اور تکرار اور عزم و قطعیت کے ساتھ دعا مانگنا۔ جیسے کہ حدیث میں جو شخص دعا مانگ رہا تھا وہ اپنے مطلوب کا مکمل حریص اور بار بار یا رب یا رب یا رب کہہ کر اصرار کر رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصرار کرنا دعا کے اندر، بار بار مانگنا، انتہائی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے امکانات میں سے ہے۔ اور دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ ایک دعا کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ بھی ہم بتاتے چلوں میں، کیا بندے کو ہر وہ شے مل جاتی ہے جس کی وہ دعا کرتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف بات کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں ہوتی کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہی ایز اٹ از اس کو بعین نہیں اسے مل جائے، بلکہ دوسرے کئی انداز سے بھی کئی انداز بھی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کو کچھ اور بھی مل جاتا ہے جس کا وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے نعم البدل کے مطابق۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہو گئی کہ اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا وہ چیز نہیں ملتی بلکہ کیا ملتا ہے، اسی جیسی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس دعا کے بدلے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس وقت کیا چیز بہتر تھی، وہی چیز دینا بہتر تھی یا اس پر سے مصیبت ڈال دینا بہتر تھا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ بشرط یہ کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اس کے ذریعے اس کی بجائے کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو جب صحابہ میں سے ایک شخص نے سنا تو اس نے کہا تب تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں وہی چیز دے دے یا پھر ہم سے کوئی مصیبت ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ بہت دینے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ کریم ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بخل کرنے والے نہیں ہیں، جو بھی اس سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا تو وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ مزید دوسری طرح احسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی میں آئی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ بھی بیان کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ حدیث میں دعا کی قبولیت میں پائی جانے والی بعض رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے حرام کھانا، جو تمام رکاوٹوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی کے اس حدیث کے آخر میں آتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ کوئی سبیل نظر نہیں آتی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جبکہ اس کا اڑنا بچھونا حرام کا ہے، اس کا مال جو اس نے کما رکھا ہے اور وہ جو کھا رہا ہے اس سے وہ حرام کا ہے، اس کا لباس جو اس نے پہن رکھا ہے اپنے تن پر وہ بھی حرام کا ہے۔ ایسے شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں کہ انسان
حرام مال کھائے، حرام مال کمائے، حرام مال پر نشو و نما پائے۔ دوسری رکاوٹ حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے، میں اس کا بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عام طور پر یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کے پیچھے یقیناً انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ میں ملوث ہوتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے بھی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی نحوست تو یہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ انسان کا حرام کھانا کمانا یہ اس کی دعاؤں کو رکاوٹ کرنے میں بہت زیادہ سبب بنتا ہے۔ دوسری رکاوٹ جس کا حدیث میں بیان ہوا ہے، ایک حدیث میں دوسری وہ ہے واجبات کو چھوڑ دینا، یعنی جو چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں بحیثیت مسلمان، فرائض دینیہ جس کے اندر توحید کا اقرار، اس کے اوپر عمل کرنا، بہترین عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق اپنانا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا، اور اسی طرح جو فرائض دینی ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اچھا سلوک ہے دوسروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، ان میں جو واجبات ہیں ان کو چھوڑنا، اور محرمات کا ارتکاب کرنا ہے، یعنی گناہ کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اتار دے، تو ایسے شخص کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری رکاوٹ قبولیت دعا میں ہے جلد بازی کرنا، اور یہ کہنا، اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ شخص اس قسم کی جلد بازی نہ دکھاتا، اور بلکہ اپنی دعا کے اندر اصرار کرتا، مانگتا رہتا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ شخص انتہائی اصرار کر رہا تھا اپنی بات میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا، اور اگر وہ دعا قبول نہ کرتا تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے بھی مل جاتا جس کا اس کو ادراک بھی نہ ہوتا۔ چوتھی رکاوٹ ایک حدیث میں آئی ہے کہ انسان اگر دعا کے اندر کسی گناہ کی خواہش کرے یا رشتے توڑنے کی دعا کرے تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ یہ تھی ہماری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے ایک مدین قاعدے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے، حلال ہی کمانا چاہیے، اور اسی طرح حرام سے دور رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے یہ پاک چیزیں کھاؤ، اچھے عمل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اور اسی طرح قبولیت دعا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے حرام کھانا اور کمانا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 11 جو تفہیم اربعین نویہ میں ہے، اور وہ حدیث حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں عن الحسن ابن علی صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وريحانته رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواہ النسائی والترمذی وقال حسن صحیح۔ حدیث نمبر 11 میں بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب، ان کی دنیا کی خوشبو، ان کی دنیا کی ایک خوبصورت پھول جناب حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر رکھی ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناؤ جو مشتبہ نہ ہو، جس کے اندر شبہات نہ موجود ہو۔ اللہ اکبر، بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی الجامع میں اور امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے اس حدیث کی درجہ بندی بھی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب سے پہلے تعارف لیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ہمارے جو ایک روٹین ہے جس میں ہم صحابی کا ایک مختصر تعارف لیتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے تمام صحابہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ فرمایا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے متعلق فرمایا، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی مزید اس کو بڑھانے کے لیے اور ان خوبصورت اور بہترین ہستیوں کے تذکرے کر کے کچھ اپنے اندر بھی وہ صفات لانے کی کوشش کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر اجر نصیب فرمائے گا اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ جنت میں فرمائے گا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیا ہی کہنے، ان کی کیا بات۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ و ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے جگر گوشے، اہل بیت نبوی کے چشم و چراغ، علم و حکمت کے سمندر، متقی و پرہیزگار، کاشانۂ نبوت کے گلے سرسبد، آپ الحسن رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کا نام اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی دنیا کی خوشبو اور پھول ہیں، قریشی ہیں، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، نوجوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، آپ مدینہ میں رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی الحسن رکھا تھا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں سے شمار ان کا ہوتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یعنی اسامہ کو اور حضرت حسن کو، ایک بار پکڑ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی عظیم ہستیاں اور یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق یہ فرمائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے زیادہ کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت نہیں رکھتا تھا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر نے ایک بار حضرت حسن کو دیکھا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور ان کے پاس حضرت علی بھی ساتھ موجود تھے، اور ان کے سامنے فرمایا جناب حسن کو، میرے والد تم پر قربان، علی نہیں، آپ تو نبی کے مشابہ ہیں۔ اور اس بات پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ بلا شبہ یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی جو بعد میں صحیح ہوئی۔ اس حدیث میں بھی سبحان اللہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نواسے کو بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بیٹا کہا۔ ہمارے عام طور پر اس حوالے سے بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ جو بیٹی کی اولاد ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ اس کو درجہ نہیں دیتے جو اپنے بیٹوں کی اولاد کو دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اور ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب اپنے والد کی شہادت کے بعد، یعنی تقریباً 40 ہجری میں جب آپ کے والد کی وفات ہوئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد 6 مہینے تقریباً خلیفہ رہے، اور بعد ازاں امت میں اختلاف کا دروازہ بند کرنے کے لیے، اتحاد کی فضا مسلمانوں کے درمیان قائم کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے تھے، اور آپ کی وفات بھی مدینہ میں تقریباً 50 یا 51 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائیں، ان کی صفات، ان کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا بھی ساتھ ان کے ساتھ جنتوں میں فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس حدیث میں بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپنائی جائے جس میں شبہ نہ ہو۔ اس حدیث کا بنیادی موضوع دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی موضوع اس میں تقریباً 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ شبہات سے بچنا چاہیے، یہ اس حدیث کا بنیادی موضوع ہے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچنا چاہیے، یقین اور پرہیزگاری اپنانی چاہیے۔ یقیناً انسان کے اندر جب یقین ہوگا، پرہیزگاری آئے گی، تقویٰ آئے گا، تو وہ جو مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، اس سے بھی دور رہے گا۔ تو یہ چیز انسان کی پرہیزگاری، اس کی تقوی پہ دلالت کرتی ہے۔ اس طرح اس حدیث کا بنیادی موضوع یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو وہ کام کرنا چاہیے جس پر اس کا دل مطمئن ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آپ کو شبہ میں ڈالنی، اس کو چھوڑ کر وہ چیز اپنائی جائے جو مشتبہ نہ ہو، یعنی جس کے اوپر دل مطمئن ہو۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ یہ حدیث بھی اسلام کے عظیم ترین قاعدے کو بیان کرتی ہے، اور وہ ہے شکوک و شبہات سے دوری اختیار کرنا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انہوں نے اس اپنے مجموعے میں وہ احادیث جمع کی ہیں جو کوئی نہ کوئی قاعدے کی طرف، کسی نہ کسی بڑی اساسی حیثیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دین اسلام کے جو مختلف قواعد و احکام ہیں
ان میں سے بڑی بڑے جو احکام ہیں وہ ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شکوک و شبہات سے انسان کو دور رہنا چاہیے. اس حدیث میں ہمیں یہ بھی رہنمائی ہے کہ اگر مشکوک حالت کا سامنا ہو جائے تو اس کے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ یہی کہ اس کو شکوک و شبہات سے دور رہنا چاہیے. یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کی ایک اصطلاح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی جاتی ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی، اور اس سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت دی گئی ہے کہ میری بات کو مختصر میں بیان کروں تو اس کے اندر بھی جامعیت اور بہت زیادہ اس کے اندر حکمت کے موتی چھپے ہوئے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں جوامع الکلم، یعنی کلمات کا مختصر ہونا لیکن وہ اپنی افادیت، اپنے اندر جو وزن رکھتی ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت ہی گہری اور بہت زیادہ اہم بات ہو. اس کو ہم کہتے ہیں جوامع الکلم. یہ حدیث بھی انہیں کے اندر سے ہے کہ انتہائی مختصر سی ہے لیکن کس قدر چیزوں پر دلالت کرتی ہے اور کس قدر اہم نقطے کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے، یہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو یقین اور پرہیزگاری اپناتے ہوئے شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے. اور یہ حدیث اگر غور کی جائے تو موضوع کے اعتبار سے، اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے، اور اس کی اپنی قربت کی وجہ سے، حدیث نعمان جو کہ ہم نے پڑھی تھی شروع میں، اس کا یہ سیکول ہے، اس کا یہ تتمہ ہے. آپ سب کو یاد ہوگا حدیث نعمان کیا ہے، دوبارہ سے رجوع کیجیے ہمارا لیکچر نمبر 2 اور 3، جس میں ہم نے حدیث نعمان کا اس کی تشریح کی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال و حرام واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہ امور موجود ہے. اور اس مشتبہ امور کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ گویا ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ ایسی جگہ پر موجود ہے جس کے آگے کسی بادشاہ کے اپنے جو اس کا باغ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ٹیریٹری ہے. تو اگر وہ اس کے قریب قریب اس کا ریوڑ چلتا رہے گا تو قریب ہے کہ وہ ریوڑ اسی دوسری بادشاہ کی جو جگہ ہے اس کے اندر گھس جائے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا پھر کیا حشر ہونا ہے اس چرواہے کا. تو یہی مثال ہے ہمارے پاس حلال و حرام کی، کہ اگر انسان حرام کے قریب قریب چی جائے گا، مشتبہ امور کی طرف پڑے گا، تو یقیناً حرام کے اندر ہی گھس جائے گا اور اس سے اس کے دین برباد ہو جائے گا، جیسے کہ اس حدیث میں اس کی طرف باقاعدہ اشارہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سنیے. بارک اللہ فیکم. اس حدیث میں یہ یاد رکھیے کہ حلال اشیاء کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب حلال چیزیں اختیار کرتا ہے تو دل اس کا پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، اور حرام اشیاء کو اختیار کرتے ہوئے دل ہمیشہ مضطرب اور پریشان رہتا ہے. اچھا، یہاں 40 منٹس پورے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مزید دوبارہ آگے پڑھیں گے ایک وقفے کے بعد. الحمدللہ. اس حدیث میں جیسے کہ بیان ہوا، حلال اشیاء کو اختیار کرتے ہوئے انسان کا دل پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، اور حرام اشیاء کو اختیار کرتے ہوئے دل ہمیشہ مضطرب اور پریشان رہتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے جو ہمارے پاس بزرگ ہیں اور جو جماعت ہے، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کی جو ہم تک پہنچی ہیں باتیں، ان کی تعلیمات سے، کہ ہمیشہ مشتبہ امور سے بچنا چاہیے. یہی ان کی بھی تلقین تھی. اور اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کچھ باتیں کہیں گے. سب سے پہلے، حدیث میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسے امور اپنانے کا حکم ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، تاکہ انسان کا دل اضطراب اور بے چینی کا شکار نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی امور ہو یا وہ آخرت کے امور سے تعلق رکھتے ہوں. اس حدیث سے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے، تاکہ کسی قسم کا شک اور تردد اس کو باقی نہ رہے. ان کام کر لینے کے بعد اس کو ندامت اور پچھتاوے کی نوبت بھی نہ آئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
لا تعلمون، اور اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل علم ہے، کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. اگر یہ بہت بڑا درجہ ہے لوگوں کے لیے اس کے لیے اس میں، کہ ان کو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. جن چیز کی طرف ان کو شکوک و شبہات ہے اس کا باقاعدہ ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے متعلق پوچھنا چاہیے. یا تو خود انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، یا پھر اہل علم سے پوچھنا چاہیے. یقیناً انسان اگر خود بھی علم حاصل کرے گا تو اہل علم سے ہی حاصل کرے گا، جیسے کہ اس حوالے سے ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی. چلیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچائی کی علامت دل کا سکون ہے، اور جھوٹ کی نشانی دل کی بے اطمینانی ہے. اور اس حدیث کے آخر میں اگر آپ دیکھیں، امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں نہیں ذکر کی، لیکن اگر اس کو اس کی اصل کتاب میں دیکھا جائے، امام ترمذی وغیرہ کی کتاب میں، تو وہاں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، کہ بلا شبہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک ہے. یہی وجہ سے انسان جب کسی کام کو کرتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک صحیح چیز کے اوپر عمل کر رہا ہے. اور جو چیز اس کے دل میں کھٹک رہی ہوتی ہے خود بھی، اور بعض اوقات انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی مل جاتی ہے کہ انسان ایسی چیز جس کے متعلق اس کو شکوک شبہات ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی جھجک اور اس کے اندر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہی حالت انسان کی کسی برے کام یا جو گناہ کے کام ہے یا غیر شرعی کام ہے اس کو کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ چند سی باتیں تھیں جو ہم نے اس حدیث میں سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں، ہم حدیث نمبر 12 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج. اربعین نوویہ کی حدیث نمبر 12 جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا حدیث کا متن ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. حدیث نمبر 12 جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے وہ چھوڑ دے، اس سے وہ دور رہے. اور یہ حدیث سے امام ترمذی کے کہے کے مطابق حدیث حسن ہے، اور اس کو انہوں نے خود بھی اپنی کتاب الجامع میں روایت کی ہے، جس کو عام طور پر السنن بھی کہا جاتا ہے، سنن ترمذی. اس حدیث کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اس کے اندر دو بنیادی موضوعات ہیں. سب سے پہلا ہے ہمیں یہاں پر اسلام کا حسن، اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے بے مقصد باتیں، بے مقصد کام اور بے مقصد سرگرمیوں سے ایک بندہ مومن اجتناب کرتا ہے. یہ اسلام کا بھی حسن ہے، اور یہی چیز اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے. اور اسی طرح اس کے اندر ایک چیز ہے، سچے اور بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان لغویات یعنی بے مقصد کاموں سے بچا رہے، دور رہے. جس کام کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ جس سے متعلق اس سے متعلق نہیں ہے، اس میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے، اس سے دور رہے. اور یقیناً اگر وہ ایسا کرے گا تو بہت ساری مشکلات سے، بہت زیادہ پریشانیوں سے اور مشکلات سے دور رہے گا، بچ جائے گا. اور اگر اس کا وہ خلاف کرے گا تو یقیناً خسارہ میں پڑ جائے گا اور بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جائے گا. اس حدیث میں بھی یہ بھی بہت، یہ جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر الفاظ میں انتہائی بڑی بات ہم تک پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حدیث اسلام کے ایک عظیم قاعدے کو بیان کر رہی ہے، اور وہ ہے بے مقصد اور لا یعنی امور سے اجتناب کرنا، دور رہنا. اس حدیث میں ہمیں بہترین مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بیان کی گئی ہے، جو کہ نفس کی تربیت اور تہذیب کے لیے ایک اہم امر ہے، ایک اہم خصلت ہے، اور وہ ہے لا یعنی بے مقصد امور سے دور رہنا. اور لا یعنی امور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ہر وہ اقوال اور اعمال جو ایک شخص سے غیر متعلق ہوتے، جس سے اس کا کوئی تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. اور
بہت سے ایسے ایسے امور انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو اس کے براہ راست اس سے کا تعلق نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہمارے دین نے یہی ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم انسان ایسا شخص ان چیزوں سے دور رہے، کیونکہ انسان جتنا بھی غیر ضروری چیزوں پہ مداخلت کرے گا، اس کے اندر ٹانگ اڑائے گا، اس کے اندر بے جا مداخلت کرے گا، تو اتنی ہی غلطیاں کرے گا، اس اتنا ہی نقصان اٹھائے گا، اپنے جو رشتے ناتے ہیں اس کے اندر وہ دراڑیں پیدا کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، دوسروں کا نقصان کرے گا، اپنے وقت کا یا اپنے مال کا بھی گویا بعض اوقات نقصان کر بیٹھے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن چیز کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہے انسان کی، اس سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی آپ کی اصلاح بھی کر سکے اور مشکلات سے دور رہ سکے۔ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ بندہ مومن اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط سے کام لے۔ یقیناً انسان اپنی زبان کا احتیاط کرے گا ہی تو غیر ضروری اور جو بے فائدہ اور اس سے جو تعلق نہیں رکھتے امور، اس میں اپنی زبان نہیں کھولے گا، بلکہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لا یعنی قول اور عمل ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں خوبی اور بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ہم نے سیکھا کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی ہے، انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک بات ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ گویا جو شخص اس چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس خصلت کو، اس عادت کو، وہ بلا شبہ اپنے اندر خوبی بہتری پیدا کرتا ہے، اپنی طبیعت میں نکھار پیدا کرتا ہے، اپنی نفس کے اندر بہتری پیدا کرتا ہے، اور اپنی روح کو مزید بہتر کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے وقت اور عزمی زبان کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اور سکون قلب اور نیز اطمینان قلب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، یعنی چیزوں سے مراد وہ اقوال اور اعمال ہیں جو آدمی سے غیر متعلق ہوتے ہیں، اور اپنے سے غیر متعلق امور میں دخل اندازی سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس بات کا آپ سب بہت زیادہ اچھی طریقے سے ادراک رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنی عملی زندگی میں۔ آپ دیکھیں آس پاس، اور کہ جو لوگ غیر ضروری امور میں جن کا ان سے تعلق نہیں ہوتا، جب وہ اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اس میں گفتگو کرتے ہیں یا اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل بگڑ جاتے ہیں، کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ جس چیز کا اس کے ساتھ تعلق ہے صرف اسی کے متعلق فکر کرے، اسی کے متعلق اپنے اپنی جو مصروفیات ہیں اور اپنی جو طاقتیں ہیں اس کو لگائے، اور غیر مفائدہ چیزوں سے دور رہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے، یعنی کوئی شخص یہ اس کا مطلب نہ لے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم اس کو نہ روکیں اور یہ کہیں کہ بھی یہ میرے سے تو متعلق نہیں۔ وہاں پر آپ کے اوپر جو آپ کے دین نے آپ پر فرض ٹھہرایا ہے کہ آپ برائی کو روکیں، نیکی کا حکم دیں، وہ آپ ضرور کریں گے۔ لیکن جو چیزیں ہیں جن سے آپ کا تعلق براہ راست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور وہی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر ان سے انسان کی یہ خصلت ہو جائے کہ وہ غیر متعلقہ امور سے دور رہتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کا بہت زیادہ فائدہ اکٹھا کر لیتا ہے اور بہت زیادہ نقصان سے دور رہتا ہے۔ اس حدیث سے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ لا یعنی امور کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کی اس کو مشغولیت میں لانا چاہیے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے جو اس کے لیے دین اور دنیا دونوں میں فائدہ اور نفع بخش ہوں۔ جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو چیز آپ کی فائدہ مند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، تو یقیناً انسان کو جب وہ چیز چھوڑتا ہے تو ایسی چیزوں کو اپنانا چاہیے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے بھلائیاں پیدا کرنے کا سبب بنے، مفید ہو اور نفع بخش ہو، اور وہ ایسی ہی چیزوں کے لیے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری محنت صرف کرے جو اس کو دین و دنیا میں بھلائی دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ مومن ہے، زیادہ محبوب ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور محبوب ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ طاقتور مومن میں بھی بھلائی ہے اور کمزور مومن میں بھی بلا شبہ بھلائی موجود ہے، اپنے اس کے اندر، کیونکہ ایمان موجود ہے، اگرچہ کہ طاقتور مومن اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔
اگر شاید فرمائے اپنے لیے نفع بخش چیزوں کی حرص رکھو، یعنی اس کے لیے حریص بنو، اس کو ڈھونڈو جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے، تمہاری زندگی میں، تمہاری دنیا میں، آخرت میں، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اور عاجز بن کے نہ رہو۔ یہ بہت بڑا ارشاد ہے ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہمیں نفع بخش چیزوں کی حرص کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کی طرف دوڑنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، جس میں سب سے بڑا نفع بخش چیز ہے انسان کی جو آخرت ہے وہ سنور جائے، دنیا سنور جائے۔ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو سمجھے، سیکھے، اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے جو اس کو اس دنیا کی آخری اسٹیج یعنی قبر میں بھی فائدہ دے گی، اور آگے آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ اور اس کی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو نفع بخش اس کے لیے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اس میں اندر جو چیز اول اول ہے، جو سب سے زیادہ پریورٹی کی چیزیں، اس کو آگے رکھنا چاہیے، جیسے دینی امور ہیں اور پھر دنیاوی امور یقیناً۔ تو اس کے اندر بالکل بھی اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ انسان ہنر نہ سیکھے، انسان اچھے کام نہ سیکھے، یا اچھی ٹیکنالوجی کو اس کو نہ آتے ہو، بلا شبہ اس کو سیکھنا چاہیے، جو چیزیں اس کو نفع پہنچا سکتی ہیں مالی طور پر بھی، اور اس کی شخصی طور پر بھی اس کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کے ہی سامنے جھکنا چاہیے، اس کے سامنے ہی گڑ گڑانا چاہیے، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانا چاہیے، اور بالکل بھی عاجز بن کر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اگر اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر نہیں مانگ رہا تو یقیناً وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کوئی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا میرا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل حل کرنے والے ہیں، اور وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو دور کر دیں، وہی بلا شبہ ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے اس کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر جو کچھ خطائیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو نفع بند بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک کچھ اور احادیث کے ساتھ جو اس تفہیم اربعین نوویہ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ پہ کر سکتے ہیں، اور براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔